ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات عزیز وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، منتظمین جلسہ اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، کارکنان، محبین، مخلصین، بالخصوص حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت اور سرمایہ ملک و ملت اور زیغم اسلام، اسلام کے شیر حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سبحان اللہ زید شرفہ و مجدہ و لطفہ و علمہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر محترم محمد شاہد صاحب گجر، ان کی دادی جان اور ان کی امی جان دونوں کا وصال ہو گیا۔ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، میں بھی حاضر ہو گیا، آپ بھی حاضر ہو گئے۔ اور بات اتنی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور کے اندر لکھا کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سارے مردے جمع ہیں، ان کی روحیں جمع ہیں۔ کہنے لگا تو آنو کی وجہ قیامت آ گئی، سارے جمع ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی یہ نہیں ہے، تو ایک بندہ گزریا 40 دن پہلے، انہیں صرف سورہ اخلاص شریف پڑھ کے تے سارے قبرستان دے جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی روحاں نو ایصال ثواب کیتا تے 40 دن ہو گئے نسی سورہ اخلاص شریف دا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا نا قرآن نازل، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ تو جب ان کا نام ہوگا تو پھر کتنا ثواب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پھر حضور لبیک کے نعرے کا کتنا ثواب ملا؟ سبحان اللہ۔ اور شاہ صاحب نے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ،
اور یہ جو قبر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی جو حضرت زبیر بن عوام کے نکاح میں ہے، اور غار ثور کے اندر یہی کھانا بنا کر حضور کے لیے بھیجتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کی اگر سیرت بیان کی جائے، بڑھاپے کے اندر عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے قتل کر کے شہید کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ میخیں لگا کر لٹکا دیا تھا۔ اس وقت یہ بالکل ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور کمر دوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا اور لٹکا دیا۔ تو آپ لاٹھی پکڑ کر گئیں، اور جس طرح بوڑھے لوگ ایسے دیکھتے ہیں تو آپ نے ایسے دیکھ کر نہ چلائیں نہ چیخیں، بلکہ کہنے لگی اما آنا لہذا الفارس ان یترجلا، کیا اس شاہ سوار کے لیے وقت نہیں آیا کہ نیچے اترے؟ یہ ہے مائیں مسلمان حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے قبر کے اندر جو فتنے آنے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پھر جب ذکر کیا تو دجل مسلمون دجتن، صحابہ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اسے اپنی ایمان نہ دس، اسی تو قبرستان ہے، سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف حضور نے قبر کا ذکر کیا، وذکر فتنۃ القبر التی یفتن فیہا المرء، یہ الفاظ حدیث تھے۔ حضور نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو فتنے بندے کو قبر کے اندر پیش آئیں۔ فذکر ذالک، جب حضور نے ان فتنوں کا نام لیا تو دجل مسلمون دجل، اس وقت تو سارے صحابہ ہی سن، اہل بیت ہی سن۔ تو فرماتی ہیں اتنی آواز آئی کہ حالت بینی و بینان افہم کلام رسول اللہ، کہ میں آگے والا جو حضور کا خطبہ تھا وہ میں نہیں سن سکی۔ اتنے صحابہ اور زاروں قطار سارے رونے لگے۔ دس ہوئے مسلمانہ تو دے، میں بھی کدی قبر یاد کی تھی، اتنے تو مذاق لوگوں سمجھا مرنے میں۔ اگلی جڑی گل ہے وہ بڑی ڈاڑی۔ فرماتی ہیں کہ میرے قریب ایک مرد تھے مسجد نبوی شریف میں، ظاہر درمیان میں حجاب تھا تو دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا بارک اللہ فیک، میں کہو اللہ تینو برکت دے وے، اے دسو کہ فماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامی، میں دسو حضور نے اگی جڑے گفتگو کی تھی وہ میں تے نہیں سن سکی صحابہ دے رون دی وجہ تو، وہ کی فرمایا؟ کالا و کالا۔ فرماتی ہیں کہ وہ صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوحی الیہ انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال۔ حضور نے فرمایا، آگے فرماتی ہیں کہ مجھے صحابی کہنے لگے حضور نے فرمایا قبر کے اندر اتنا خوفناک منظر ہے کہ جس طرح دجال سے لوگ برباد ہو جائیں گے نا، قبر کے اندر قریب قریب اتنا فتنے کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے۔ حضور نے اتنا خوفناک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بھی میں نے ورایتو، نبی علیہ السلام فرمایا جتنے رایتو منظرن قطو والقبر افضع منہ، حضور نے فرمایا جتنے میں نے مناظر دیکھے نا دنیا اور آخرت کے، فرمایا قبر سے بڑھ کر میں نے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ بس لبیک کی اگر یہ بھی آپ احسان مان لائے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ اذا اکبر المیت القبر، فرمایا جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا، مسلت لہ الشمس عند غروبہا، جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، چاہے وہ رات کے وقت دفن ہو، چاہے وہ عشاء کے وقت ہو، چاہے وہ صبح 5 بجے ہو 10 بجے ہو، پتہ اس کو قبر میں ایسے ہی چلتا ہے بس جیسے سورج جانے لگا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فیجلسو، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور یمسحو عینیہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایسے آنکھیں ملنا شروع کر دیتا ہے، اور دعونی اصلی، فرشتوں کو کہتا ہے ذرا ٹھہریے، اب دونوں معنی ہیں، مجھے نماز پڑھنے دو یا جو محبوب آئے ہیں مجھے ان پر درود پڑھنے دو، سبحان اللہ، وہی معنی۔ سبحان اللہ۔ صلی یصلی کا معنی نماز بھی ہے، اور صلی یصلی کا معنی درود بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، دونوں معنی۔ تو اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے عصر کی، اس لیے حضور نے فرمایا، مولا علی، اعلیٰ حضرت فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اس واسطے
آپ حضرات نے بالکل نمازیں نہیں چھوڑنی، آپ سبحان اللہ دیگر دی نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی۔ آدھی بندہ ہوئے گا نا کہا جناب شاہ جی میں نے کہا تھے جیل وچ میری وجہ تو 2 مہینے ایک دن شاہ جی جیل چ رہے، اللہ سکے پتر بھی نہیں راندے، اللہ سکے برا بھی نہیں راندے، بے وہ بھی شک کہنے گے رو میں تیری کوشش کرنا بار ضمانت نہیں میں تو جا رہا اینج پینج ہنس کے رہا کہ میں کہندا اے بار بھی اتنے خوش نہیں ہونے۔ سبحان اللہ میں کہا اقبال ہے کی بنیا، کہندا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے۔ سبحان اللہ اے پھر اندر ظاہر ہے اپنی گفتگو کر دے تے میں بھی اپنی کردا، تے میں جدو یہ کہندا سی نا بھائی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، ساری پھر جناب اس سے ہوری دنیا تے پہنچ جاندے۔ اللہ بھائی قبر جدو رسول اللہ تشریف لے آن گے تے اسی پھر کی کہاں گے، اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا۔ اتنی بات ہے، لبیک دا اور کوئی منشور نہیں، کوئی دستور نہیں، خدا دا شکر نہیں کر دے کہ اسی تواڈے منہاں چوں اتنی واری حضور دا نام جڑا تک کہلوایا کہ اتنا پک جانا ہے کہ جناب قبر جی تسی لبیک لبیک ہی کردے رہنا۔ اللہ اب تاجدار ختم نبوت بھائی جڑے بزرگاں وچ ہاتھ پائے باہر کڈو کیویں گرمی آندی، او باہر کڈو ہاتھ سارے، تانوں کی ہویا باہر کڈو ہاتھ، چکو ہاتھ سارے انج کر کے۔ بعد وچ اپنی مووی ویکھنا تواڈے ہتھاں وچ کتنا کتنا نور آ گیا۔ اگلی میں گل جڑی کرن لگا تسی ساڈے ایویں گالاں کڈدے ہو ساڈے خلاف گلاں کرنے ہو۔ انس بن مالک کہندے میں حضور دی 10 سال خدمت کیتی۔ عن انس قال کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ انس بن مالک کہندے حضور نے لکھاں تقریراں فرمائیاں، شاید ہی کسی تقریر وچ حضور اے گل نہ کیتی ہوئے، ہر تقریر وچ حضور اے گل کیتی کہ او دا تا ایمان ہی کوئی نہیں جڑا امین نہیں۔ اللہ اکبر او دا تا ایمان ہی کوئی۔ انس بن کلما خطبنا رسول اللہ فرمایا شاید ہی کوئی لکھاں تقریراں وچ حضور دے مبارک واعظاں وچ کوئی ایک تقریر واز ایسا ہوئے جدے حضور نے گل نہ فرمائی ہوئے، لیکن ہر تقریر تو پہلے حضور نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، فرمایا جس بندہ امین نہیں، امانت دار نہیں، بد دیانت ہے، او دا کیڑا ایمان۔ تسی اس بد دیانتہ نو 72 سال ووٹ دیتے اور اسی آئے تو پھر ساڑھے خلاف گفتگو شروع کر دیتے۔ دسو نا یا ساڑھی بد دیانتی کدھر ثابت کرو، جنہاں دے ارباں خرباں تواڈے کھا گئے تسی انہاں نو پھر ووٹ دیندے ہو۔ میرا فتویٰ تے نہیں، یہ تے رسول اللہ نے فرمایا، ہر تقریر تو پہلے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، فرمایا جو بددیانت ہے اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ مڑ کے ساڑھے خلاف گلاں کرنے ہو، دسو نا 2 سال 1 مہینہ تے 5 دن او تے 2 دن اے 7، 2 سال
تے 1 مہینہ تے 7 دن ہو گئے فیض آباد تو آیا 1 روپیہ بھی ثابت کوئی نہیں کر سکے توجہ اور بالکل کھلی بات ہے میں اس واسطے حدیثاں گڈی جی کوئی کتاباں رکھی ہوندیاں بھائی یاد کرنا رہنا حافظہ دی طرح جی میں قرآن میں یاد ہے میں حدیثاں یاد کرنا رہنا سبحان اللہ اے فتویٰ رسول اللہ دا حضور نے فرمایا من مشا ما ظالم لیکویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام یہ تو حضور دا اپنا فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں مضبوط کرے انہوں ایم این اے بناوے ایم پی اے بناوے کونسل بناوے چیئرمین بناوے اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے لا علمی دی گل نہیں پتہ ہے انہوں بندہ بد دیانت ہے پہلے بھی ملک و قوم دا مال کھا گیا غریبہ دا کھا گیا گلیاں دا کھا گیا زکاة دا مال کھا گیا اور سارا ملک لٹ کے کھا گیا انہوں پتہ ہے حضور فرماتے ہیں من مشا ما ظالم لیکویہ وهو یعلم انہ ظالم تاکہ اس کو مضبوط کرے نہیں جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لبیک والے کون ہوتے ہیں ساڑھے دادے پڑدادے انہاں نال میں کہا تیرے دادے پردادے جی غلط کر دے رہے تھے تم ہی ہوئی پیشاب کھانا ہے تیرے تو پتہ لگ گیا نا ظالم نہ چلنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے تو کیوں چلنا ظالم نہ سی تیرے میں پھر پہلے لوگ کہیں جی کنوں دے یہ اسی آگئے لبیک دا نعرہ لاندے پھر کنوں دے یہ یا رسول اللہ تسی دین نال ایویں مطلب گل کرنے ہو 3 صحابہ نا حضور 50 دن نہیں سن بولے صرف غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن 99 جنگاں وچ گئے سن چھوٹیاں موٹیاں ملا کے 99 بنیاں ویسے 74 مشہور ہیں غزوہ بدر تو پہلے 8 جھڑپاں حضور دیاں ہو چکی ہیں سن لیکن یہ تو اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات اقبال کہتا ہے یہ گلہ نہ کریے تھے حرب و ضرب تو بیگانہ ہو گئے حرب اور ضرب دو ہی تو چیزاں نہ حرب تو بھی کہو میں گل میں کر رہا ہوں ٹنگا کہ مولوی صاحب مربو میں کہا جاؤ نا مودی نو اخلاق پڑھاؤ مودی نو کہو نہ چلا جائے مقبوضہ کشمیر جا کے پش پش کرو مودی وہی بولی بولتا سمجھتا ہے جو اس کو محمود غزنوی نے سکھائی تھی وہی بولی سمجھتا یا رسول اللہ میں بالکل میں بھی نماز پڑھنی تساں بھی الحمدللہ پڑھنی میں نو کوئی ہے گھڑی بھی نہ نے وکھائے تے نہ کوئی انج ہوئے پتہ ہے نا ہاں نماز اسی پڑھنے بڑی پابندی نال الحمدللہ انشاءاللہ باقی او دا کام ہے حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتن و بس در بندے عام آواز کی شنید یا نہ شنید حافظ شیرازی کہندا تیرا کام ہے دعاواں منگدے رہنا انہاں چنگرا چ مچ پے سندا نہیں سندا اے او دا کام ہے سنے نہ سنے ساڈا اے کام ہے ہاتھ چوک دینا کیا بات کیوں جناب ساڈا اتنے ہی کام تے تسی میں سارے تے سید بیٹھے پیر جی بیٹھے علماء بڑے بڑے مشائخ نیچے بھی تشریف فرماون تسی بھی حضور دے غلام میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا کوئی اس طرح اندر نہیں کوئی تسی کدی سوچنی بھی یہ بات نہیں کہ ساڈے کوئی مقاصد ہورن میں یہ دعا منگی ہوئی یا اللہ جے تیرے حبیب دی عزت دے مقابلے کوئی میرے دل وچ خیال آوے نا ایسے صداگری کرنی ہے تے پیسہ لینا ہے اس تو پہلے تو مینوں موت دے دے اس تو پہلے مر جائیے کم از کم اے تے کبھی نہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا میرے آقا فرمان نہیں تو تے مر کے پہنچا میرے دین دی صداگری کر دیا تو تے اینج کلا کر دیا مریا تو میرے واسطے مریا اے تے میں کہا حضور تہاڈے نام دے اوتے صداگری نہیں کیتی جس بندہ بولیا میں کہ نہیں میں تنہائی اتنی ملاقات کرنی میدان چاہ کے ملاقات کرو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ناظم اعلیٰ صاحب سے بات کرو فلاں سے بات کرو میں کہا میں نے فقیر آدمی ہے میں نے بڑے لوگوں نہ ملن دی جانچ ہی نہیں آتی ہاں جی میں تو عام راتی 12 بجے تک غریبہ لوگوں نے ملتا رہنا ہاں جی جڑے حضور دے غلام ہیں توجہ تو میں تو سچی بات کر یار اور طریقے تھوڑے جدو مالک ویسی روٹی رجا کے کتے نو پاندے اس کتے نو ضروری کاندے جو منہ مارن کیا بات
اب تو نہ رو کہ غنی کی عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں سانو تو پہلے ہی مالک جناب چوپڑیاں روٹیاں پاندے ساڑی تو طبیعت ویسی ہی بدلی ہوئی اندر بھی سانو دودھ پہنچ جانا سی کیوں شاید اس واسطے ایک گلہ نہیں کرنا رہی ہے جنہی تُسی ساڑے خلاف کر دے ہو میدان حاضر ہے اتھے تے موبائلوں دا دور ہے لوگ گل کرن تے پتہ نہیں کی کوئی ٹیپ ہو جاندی دسو جی اسی جی پیسے لے ہوندے تے انہاں اج تک ساڑے چھڈنا سی انہاں ساری دنیا ساڑیاں تے پھر ایویں ایڈیاں بند کر دین منڈا میری تقریر لاندے نہیں پورے دنیا تے میری ایڈیاں بند کیتی آ رہے ہیں وچ کوئی گل تے ضرور ہے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ کیوں پیڑاں اور تے پھکیاں اور پیڑاں اور تے پھکیاں اور اے کیڑے میں کیڑی برائی پھیلانا اب میری تقریر سن کے تے بڑے جوان تے جوان کہندے ہٹو جی مولانا کدھر ہے سمندر اسی گھوڑے پا دینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ پورے پاکستان اسی کتنے شاہ جی 660 بندے کھڑے کیتے 1 روپیہ اسی کسی کو نہیں میں تے نہیں لیا اگر ساڑھے نام تے کسی کھادا تو بندہ دسو کیا بات پارٹی فنڈ بھی اسی 1 روپیہ نہیں لیا بے شک ہاں ٹکٹ ہولڈر پیچھے کھڑے سبحان اللہ انہاں دی عظمت انو سلام جنہاں صرف اپنی جیباں جو پیسے اللہ رسول واسطے لائے بے شک انہاں نو پتہ سی ساڑھے نال جو کچھ ہونا ہے لیکن انہاں نے کہا پرے ہٹو یار ہاں جی جبر و کار نہیں عشق و مستی ہے دل سے عشق توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود اقبال کہنا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جدوں سینے چشک رسول ہو بے شک اس واسطے تسی بالکل ساڑے نال مطمئن رہو جدوں اسی میں پیچھے ہٹ جاواں میرے نال جدوں بھی کسی نے اس طرح گل کیتی نا میں پیچھے ہٹ جاواں گا میں لو جی جماعت کوئی اور چلائے اللہ جدوں اسی مخلص ہو کے یار چلیا صحابہ دا اخلاص تو انہاں دے گھوڑیاں جتھے پیشاب کیتا ہے نا وہ خاک بھی میرے نالوں ارباں درجے افضل اور اعلی ہے اللہ انہاں دا خلوص کام ہوندا دو چیزاں نال حضور وسائل نال کام نہیں ہوندا بے شک کام ہوندا جذبے نال تے خلوص نال تواڈے وچ جذبہ بھی ہے تے خلوص بھی ہے انشاءاللہ وسائل نال کام نہیں ہوندا حضور جے وسائل نال ہوندے تو ارباں پتی لاہور وچ موجود ہیں مذہبی ہائے ہائے تے ممتاز قادری تے قاتل کہہ گئے ہائے تے ساڈے کول تے کچھ بھی نہیں اساں کہا اوئے جتھے ممتاز دے خاک ہوئے گی اسی اتھے بھی نال کھڑے یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ حضور نے کی فرمایا ہر تقریر تو پہلے تھوڑیاں کوئی تقریراں حضور دی مبارک ہیں جنہیں انس بن مالک کہندے ہر تقریر تو پہلے فرمایا لا ایمان لہو لا ایمان لہو شاہ جی جڑی گفتگو کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو سکیل لگ دیاں لیکن وہ پھر گلاں جی میں بنا دیتیاں انہوں مزاج دے ساڑے بدل دیتے گل انجی جدو حضور نے گل فرما دیتی لا ایمان لہو لمن لا امانت لہو اللہ جی تسی دین لے آؤ تو کوئی بدیانتی کرے گا نہیں روڈاں تے لوگ زکات دے پیسے رکھ جان گے بے شک لوگ اپنی جیب وچوں جے پیسے رل گئے وہ مننا میں کئی باری شاہ جی 1000 روپے اپنے بھی پا دیتے تاریخ اچھا وہ دے گئے تو میں جیب وچ پا دیتے گنے نہیں بعد وچ میں کہ ہن انہیں تو دسے کوئی نہیں لو ساری وہ تاریخ جمع کرا سبحان اللہ ہاں جی اس طرح لکھاں روپے میرے تاریخ ول گئے میں نو یاد نہ رہے پوچھا کوئی نہیں تو ساری میں کہ انہیں تو دسے کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے سے میں دے دیو تو پھر وہ لکھاں دے بدلے سانو پھر رب کوئی وہ تو بڑا غیرت والا وہ دین نو جڑا صحابہ پیسے دیتے بعد کسرا دے خزانے نہیں صحابہ نو کیا بات اسلام تے غیرت والا دین ہے سانو پھر اسلام میں جڑا معروم کر چھڈیا انہاں رب نہ کدی سودے کیتے ہی نہیں ہاں اے بینکاں نال سودے کر دین اتنے فیصد سود لینا ہے تے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعاف کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ پھر کئی گنا اس کو دیتا لیکن انہوں بینکاں تے یقین ہے اس مالک دے فرمان تے یقین کوئی میں آپ نو سچی گل کر رہا مسلمان تسی لبیک والے نہ میری گل نہیں میری انہاں نال گل ہے جڑے ساڈے خلاف شاہ جی نے جڑی گل کیتی ہے بڑی عجیب ہے ایک مسلمان پوچھے سناؤ تہاڈی جماعت کی آ رہا ساڈی جماعت کوئی تے جناب بٹیرے ویچ دی
साड़ी जमात ने नामूस रिसालत तो कम कर दी। ऐस गल दा पुछण वाला तू दस ना, तू फिर कौन है? तू तो कुछ मौलाना हो, मैं पीछे रह गया। इस बारी आया तो मैं बच्चे भी नाल दे देंगा। गल तो है जे बेशक मुड़ के साढ़े कोल पुछने की बनया जी? कुछ भी नहीं बनया। ये भी आ गया, मैं भी आ गया। हां जी, तुसी भी आ गए। भाई टाइम नहीं, बस गल मैं जल्दी मुका देनी इस वास्ते के बाद कोई परेशान ना होवे ना जी। डॉक्टर साहब किधर गए? डॉक्टर साहब आए, तुसी शुक्र करो इतने लोग आ गए। कदी आए किसी नी मां दे चेले? हां जी बेशक ये ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੂਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। बेशक ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 12:30 11:30 ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਣਾ। 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 4 ਯਾਨੀ 4 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। अल्लाह 1 घंटा कुल कोई नहीं पड़ता जी। वो कहते हैं समेटो छोले चलिए और भी बड़े काम। तो ये आधा घंटा। हाँ आधा घंटा, आधा घंटा। ये कितने खुश नसीब बन के ना दी मां वास्ते इतने नारे लगे। अल्लाह हाँ जी ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। क्या बात। हाँ जी ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਜੀ दूसरा हुजूर ने की फरमाया? फरमाया ला दीन लहू। हुजूर पीछे कौम नाल वादे करके पीछे हट जाना कि जी जो मैं बस वापस ले रहा हूँ, मैंने तो ऐसी बातें की थी। हुजूर का फरमान सुन, तू है कौम नाल की धोखा कीता है। हुजूर फरमाते हैं ला दीन लहू लिमल्ला अहद लहू। फरमाया उसका कोई दीन ही नहीं है जो वादा पूरा नहीं करे। बेशक ए दो गल्लां हुजूर हर तकरीर तो पहले फरमाई। दीन कोई नहीं जेड़ा अमीन कोई नहीं, ओदा ना ईमान कोई नहीं, ते जेड़ा वादे दा पक्का कोई नहीं ओदा ईमान दीन कोई नहीं। दसो तुसी इन्हां पीछे चलने हो जेड़े साल बाद भी झूठ बोल रहे कि नहीं जी आइंदा साल होगा, आइंदा साल नहीं 1000 साल भी ये करन झूठ बोलन कुछ भी इन्हां नूं नहीं लबना। फिर के गली गली तबाह और ठोकरे सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। कभी भी इन्हां दे हालात नहीं ठीक होने, बेशक कभी भी नहीं होने। रोटी भी इन्हां नूं नहीं लभनी, उदों ही लभनी जदों हुजूर दे दर वाल आणगे, हुजूर दे दीन वाल आणगे। क्या बात। ओही रोटी देगा, ओही अमन देगा, ओही सुकून देगा। ए रोटी है, रोटी की वजह तो है कि जनाब कश्मीर कहते जी हमारी मुराद है हमारा कश्मीर। जब इधर इंडिया आएगा ना तो मैं कह जी शाह रख किनू कहते रहे हो, शाह रख किनू कहते रहे हो 72 साल इस कश्मीर नू कहते रहे हो या उस कश्मीर नू कहते रहे हो तुस। हुण जब औखा वेला आया कहने लगा जो भाई यहाँ से जिहाद के लिए, सुनो ये भी हुजूर दा फरमान। अना नस इब्न मालिक काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुम मिन अस्लिल ईमान अल कफ़ान अम्मन ला इलाहा इल्लल्लाह ला तुकफ्फिरु बिज़म्बिन वला तुखरिजुहु मिनल इस्लाम बिअमलिन। हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ें असले इस्लाम विच होन। फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया सी गुनाह दी वजह तो मेरा उम्मती कोई भी उन्हें काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह गुनाह दी वजह जितना मर्जी वड्डा कोई गुनाह करे। हुजूर ने फरमाया गुनाह दी गल कर रहे हैं, गुस्ताखी रसूल दी बात नहीं कर रहे। वो मसला ही हो रहे गुनाह जितना वड्डा कोई करे, जितना वड्डा कोई गुनाह करे लोग तड़प उठन तौबा तौबा। हुजूर ने फरमाया गुनाह की वजह से कोई मेरे उम्मत का मुफ्ती उसको काफिर करार नहीं दे सकता। वला तुखरिजुहु मिनल इस्लाम बिअमलिन। जितना भैड़ा काम करे उस भैड़े काम की वजह तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा कोई भी उम्मती उसको इस्लाम से नहीं खारिज कर सकता। और अगली बात वल जिहादो मादिन मुज़ बासनिल्लाहु तआला हत्ता अन युकातिल आखिरु हाज़िल उम्मत अद-दज्जाल ला युब्तिलुहु जौर जायरिन वला अदल आदिलिन। हुजूर ने दूसरी गल फरमाई असले ईमान में, फरमाया जब से मुझे अल्लाह ने भेजा है जिहाद को फर्ज करार दिया और फरमाया मेरा आखिरी उम्मती दज्जाल से जिहाद करेगा। जिहाद करेगा दज्जाल से जी। और हुजूर ने फरमाया किसी जालिम का जुल्म जिवें जुल्म ते उतरे हुए कि जो यहाँ जिहाद से जाएगा वो पाकिस्तान का गद्दार है और ना गद्दार है ना जी, और जो कश्मीरियों का दुश्मन है और पाकिस्तान का गद्दार है। हुजूर ने फरमाया किसी जालिम दा जुल्म ला युब्तिलु जौर जायरिन। हुजूर ने फरमाया किसी भी जालिम का जुल्म वो इमरान होवे मुशर्रफ होवे और जेड़ा मर्जी क़यामत तक बेनज़ीर होवे नवाज होवे कोई होवे चमचा होवे कड़छा होवे। हुजूर ने फरमाया वड्डा तो वड्डा जालिम आ जाए मैं जेड़ा जिहाद छड़ के जा रहा है इन्हू खत्म नहीं कर सकता। अल जिहाद अल जिहाद।
کے نعرہ لاؤ نعرہ لاؤ کرو اے نعرہ لاؤ جڑا بندہ جنیاں ٹنگا کمی جا رہی ہیں انہوں نے میری گفتگو ہی کوئی اللہ حضور نے فرمایا جنہاں دل خیال بھی کدی نہیں آیا جنہوں جہاد دا حضور نے فرمایا تو منافقت دی موت مریا ہائے ہائے حضور نے اپنے بارے جو فرمایا ہو میں تو شاہ جی صرف پڑھ سکنا ترجمہ نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں میدان جنگ میں پھر میں دنیا میں دوبارہ آ جاؤں پھر میں اللہ کی راہ میں پھر دنیا سے تشریف لے جاؤں پھر میں دوبارہ آ جاؤں تیسری بار اللہ حضور نے اپنے بارے ایک گل فرمائی تو ہاڑیاں ٹنگا کیوں کم دیاں اللہ کیڑیاں گلاں کیڑے اسلام تسی بیان کرنے ہو پوری قوم نو بوز دل بنا کے رکھ دیتا ہو نہیں جی حضرت صاحب امن کی بات کرو میں کہا جاؤ نا مودی نا امن کی بات کرو جاؤ مودی دیکھ کو علاج ہے کل بھائی شاہین آیا پیچھے پیچھے غوری آیا اور پیچھے پیچھے ابابیل آیا اور پیچھے پیچھے ابدالی آیا اور حطف آیا اور پیچھے جناب خالد ٹینک آیا پھر درار بھی آیا پھر پاکستانی فوج بھی پیچھے پیچھے پھر ایجنسیاں بھی پیچھے پیچھے تے نال لبیک دا نعرہ بھی آیا مودی کفر گلی بیک کہنا وہ دیلی تورے کھڑو بھی کوئی دیکھو 22 کروڑ آنا جی اسی 22 کروڑ صرف تسی 50 لاکھ بندہ تیار ہو کے اسی چل پویے لبیک دے نعرے نہ میں کہنا ہندوستان فتح کر دیا برما اگے نظر ہی کوئی نہ آوے کہنا ہٹے محمد عربی دے غلام آئے صرف 50 لاکھ شہید 1 لاکھ بھی نہیں ہونا تے پوری دنیا سی فتح کر سکتے کیا بات قسم خدا میں گل کر رہا 22 کروڑ تو بڑی دور والی بات ہے نا صرف 50 لاکھ بندہ حضور دے دین واسطے نکلے یقتلون یقتلون عقیدہ ہوئے یا مارنا یا مر جانا ساڑھے واسطے دوویں نفع والیاں چیزاں مر گئے تے شہید زندہ رہے تے غازی کیا بات الجہاد الجہاد 3 لاکھ دے مقابلے جو حضور 3,000 بندے بھیجے جنگ موتا ایک صحابی دی وجہ تو یہ جنگ ہوئی جی اتنی بڑی اور 3 جرنیل شہید ہو گئے اللہ حضور دا خط لے کے گئے نا صحابی عامر بن حارث تے بلقا دا گورنر سی عمر بن شراحبیل انہیں جدو خط پڑھیا حضور دا لکھے سی کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے ورنہ میں آ رہا اللہ وہ تڑپ اٹھیا انہیں کہا کیسا رہے روم دا گورنر ہوئے تے اے دھمکی ہوئے کہ کلمہ پڑھو ورنہ میں آ رہا انہیں اس سے ویلے صحابی نو شہید کر دے اللہ جدو حضور نو پتہ چلیا حضور فوج تیار کی تھی تو انہوں نے 3,000 بندے اللہ حضور نو پتہ سی یہ سارے شہید جرنیلہ ہو جانا ہے فرمایا سپہ سالار زید بن حارثہ تے جدو اے شہید ہو جان پھر جھنڈا جعفر تیار چک لواں اللہ فرمایا جعفر تیار شہید ہو جان تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح چک لواں اللہ جی اے بھی شہید ہو جان تو پھر جدہ دل کرے چک اللہ میرے آقا نو پتہ سی یہ تینوں لینڈ وار شہید ہو جانا کیا بات تے حضرت جعفر تیار 1 سال پہلے آئے سن حبشہ تو حضور اتنے خوش ہوئے سن انہوں نے ویکھ کے فرمایا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ خیبر دی خوشی فتح دی زیادی ہے یا جعفر تیار دے آن دی خوشی اللہ حضور اٹھ کے نہ دی پیشامی 1 سال بعد حضور نے بھیج دیتا لڑن واسطے اے بھی نہیں کہ حضور رہن تو دیو 33 سال عمر سی جعفر تیار دی اللہ ایتھے 80 سال بعد بھی نہ دے اندر حضور دم خم نہیں آتا بھئی گٹ ہون تے قبروں میں ٹنگان ہون تے یارا حق نال کھڑے ہو جائے انہاں دی پھر بھی تمنا ہوندی کسے باطل نال چل کے 2 روپے کما لئیے 33 سال عمر ہوئے تے حضور سے پاس اے بھی نہ کہن حضور تسی میں نے پہلے حضور نے فرمایا چین چک انہاں نوں پتہ سی اسی شہید ہو جانا حضور نے اسے واسطے تے فرمایا جدو حضرت جعفر تیار شہید ہوئے نا تے حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر نے جھنڈا چکیا اللہ پھر حضرت جعفر تیار دے گھوڑے دیاں انہاں ٹنگا کٹ دیتی جعفر تیار چھال ماری تے تھلے آ گئے اللہ این جدو تلوار چکی نا گل سنن والی اے دنا مردہ بھی زندہ ہو جاندا جدو آپ تلوار این چکی نا تے فرمان لگے واہ واہ جنت اتنی قریب آ گئی یار مرنا نہیں ایک دن جنت تلوار دے نال آ کھڑی ہوئی اے تے فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی اللہ پھر آپ نے جناب ہمارے لڑائی شروع ہوئی آپ دا بازو کٹ دیتا آپ نے جھنڈا دے وچ چک لیا پھر اے بازو کٹیا اے عقل چاندی گل اے جڑے تھوڑے تھوڑے رہ گئے سن نا بازو آپ نے جھنڈا ان کر لیا اللہ پیچھے عبداللہ بن رواح دے پہنچن تک اسلام دا جھنڈا ڈھینڈ نہیں دیا اللہ تسی تے میں کیتا گلاں نال بھی اسلام دے خلاف گلاں کرنے ہو ایتھے اسلام دی عظمت ویکھو جھنڈا انج کر کے بازو کٹے ہون
جسم پورا زخمی ہوئے تو پھر بھی جھنڈا انج بدا کر لوے نا نا میری جان چلی جائے اسلام تے ایتھے ہی رہنا ہے نا کیا بات خدا دا خوف کرو کی تساں تے میں حضور دے کول حضور تے اپنے خاندان سارا کٹوا دیتا تسی تے میں اپنے پتر ہی پالدے رہنا ہے ساری زندگی جدوں اسلام دی گل آوے نہ پتر دیتے نہ ابو باہر نکلیا یا جڑے چلے پھر انہاں دے خلاف غیبتاں چولیاں کر دیو اسی تہاڈا گوایا کیویں سن میں کوئی بندہ اٹھ کے کہے لبیک والے نقصان کیتا اے تے خدا دا شکر کرو کہ اسی فیض آباد چلے گئے ورنہ تے پتھراں دی بارش ہو جانی سی جدوں حضور دی ختم نبوت تے ایڈا وڈا ڈاکا پیا تے تانوں تے ساڈا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا گل گل نہ او شیرو او تسو تسی فیض آباد کیویں بیٹھے رہے ٹھنڈے جا یہ کام نہیں کیتا دوسریاں چغلیاں کر دیو ساڑیاں بہ کے ختم نبوت ڈاکا نہیں پیا پیا اتھے ڈاکا ساری دنیا مان گئی انہاں سارے مل کے ڈاکا ماریا جڑے ہن وی ہیں تے پیپل پارٹی وی تے نون لیگ تے فلانی لیگ انہاں مل کے ڈاکا ماریا لیکن اسلام اپنی پاور رکھدا انہاں سمجھیا سی ہنڈا گردی کر لواں گے اسلام پھر سانو نہتے نو لے گیا کہا چلو حضور دی ختم نبوت تے پہرا دو کیا بات یا رسول اللہ جعفر تیار شہید ہو گیا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح چک لیا اللہ عبداللہ بن رواح دے شیر شاجی فرقے سے موقع تے رہن شیر مردہ بھی زندہ کر آپ کھڑے کھڑے اپنے نال گل کی تھی فرمایا لگا مرنا نہیں فرمایا مرنا نہیں پھر آپ کو کہنے لگے مرنا فرمایا آج مار آج چاجدہ مرنا ہے تھے مارا کیا بات حضور مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے فرما رہے سن زید بن حارثہ شہید ہو گیا اب جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا وہ بھی شہید ہو گئے اب جھنڈا عبداللہ بن رواح نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھا لیا اللہ یہ پھر لمبیاں تقریران اپنے آپ نو بدلو جیسی غلط ہاں تے سانو آ کے دسو میں لاہور راتی 2 بجے تک بیٹھا رہنا مسجد اللہ میں آ کے دسو مولانا تسی بڑے غلط آدمی ہو تسی اے گناہ کیتے اے تسی کیتا اے مال کھادا تے اسی باہر ہی نہیں نکلاں گے جدو یار اسی کوئی نہیں جرم کیتا نہ ملی نہ قومی نہ مذہبی کوئی جرم نہیں کیتا بے شک صرف حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا اور عاشق رسول نال کھڑے ہو گئے جس ویلے ساری دنیا انہوں قاتل کہہ رہے سی ایسے کہ نہیں آئے جی ممتاز قاتل ہے پھر حضرت عمر تک بچدا کون ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا سبحان اللہ تسی تو شکر ادا کرو کہ ایسے لوگ میدان چاہ گئے جڑے کسی دی وجہ تو 2 مہینے جیل کٹاون تو پھر ہستے ہستے کہن مولانا میں کیوں جاواں میں کہ شاہ جی تسی چلے جاؤ کہنے لگے نہیں میں تینوں چھڈ کے کیویں جا سکدا کیا بات یہ جیاں قربانیاں تو صدیاں بعد بھی نہیں ہونیاں تو خدا دا شکر کرو اسی تواڈے نال کھڑے اسی تواڈے نال کھڑے تواڈے جذبے حقیقت بات ہے جتنے تسی اپنی جیباں چو جتنے تواڈے جذبات ہیں انہاں دی وجہ تو تاریخ کھڑی ہے میں اتھے مینار پاکستان بھی کہے سی کہ ساڈی وجہ تو نہیں بالکل نہ شورا دی وجہ تو اے ساڈے جڑے مخلصین لوگ ہیں اے جناب جذبے والے 2 ہی چیزاں نال کم ہوئے وسائل نال کم ہوندا تو پھر ساڈے تو بعد بھی ایک کانفرنس ہوئی مینار پاکستان ساڈی فلیکس 100 فٹ دی سی تے چاروں طرف اسی اے بھی نہیں لایا ہو کی کہندے کناتا بھی کیا بات اساں کیا کام حضور دا ہوے پھر کناتا لان دا مطلب ہی کوئی نہیں جنہاں دا کام ہے ہو جانن کیا بات پھر پرندے بھی آ گئے 11 گھنٹے اٹھتے رہے کہندے اسی جی موجود ہے جناب کمال ہے